آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میں بھی ثانیہ بلوچستان کے تعلق سے بات کروں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کوئٹہ شہر کے قریب ڈگاری قصبے یا گاؤں کا نام ہے، جہاں پر ایک جوڑے کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو جو لڑکی ہے اس کا نام ہے بانو بی بی، جسے پیار سے شیتل کہتے ہیں، اور جو لڑکا ہے اس کا نام ہے احسان اللہ، اور اس کے دوست احباب اسے زرک بھی کہتے ہیں۔ تو ایک ہی محلے میں یہ رہتے ہیں، اور ایک محلے میں رہتے ہوئے آتے جاتے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان میں جذباتی لگاؤ بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس نوبت تک آ جاتے ہیں کہ اب ہم شادی کر لیتے ہیں۔ جبکہ جو بانو ہے اس کے 5 بچے ہیں، اور اسی طرح جو احسان ہے اس کے 2 بچے ہیں۔ تو اس کے باوجود وہ پیار میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے وہ وہاں سے فرار ہوتے ہیں، اور وہ پھر نکاح کرتے ہیں، شادی کے بندھن میں وہ باندھ جاتے ہیں۔ اور جو لڑکی کے خاندان والے ہیں وہ اسے معاف نہیں کرتے، وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ جہاں پر ہمیں ملیں ہم انہیں قتل کر دیں۔ تو ایسے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور آخر وہ سراغ لگا لیتے ہیں اور فون پر ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور انہیں اعتماد میں لیتے ہیں پہلے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہمارے ساتھ جو بانو ہے احسان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی نرم مزاجی سے بات کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اور دل سے معاف کر دیا ہے۔ تو گزشتہ جو عید الاضحیٰ تھی، اس سے 3 دن پہلے، تقریباً آج سے 45 دن کہہ سکتے ہیں، کہ پہلے انہیں بلایا جاتا ہے، اور انہوں نے تو پہلے سے ہی یہ ترتیب دے رکھا تھا کہ جب وہ آئیں گے ہم انہیں دعوت کے بہانے بلائیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین رشتہ داروں نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اب 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو جو وہ غصہ نفرت وہ ختم ہو گئی ہوگی۔ جبکہ ایسا نہیں ہوتا، جب وہ آتے ہیں تو پہلے وہ احسان اللہ کو قتل کرتے ہیں، اور اس کے جسم میں 9 گولیاں وہ مارتے ہیں، اور پھر اس کی لاش کا وہ تمسخر اڑاتے ہیں، اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اسے قتل کرنے کے بعد۔ اور پھر جو بانو بی بی ہے، کیونکہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں واضح طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ اسے ایک ویرانے میں پہاڑی علاقے میں لے جاتے ہیں، اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، 15-20 لوگ ہیں جنہوں نے بٹن کھولے ہوئے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے بدماش سمجھتے ہیں، اور وہ بہت بڑا کوئی جیسے کارنامہ سر انجام دینے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ان سب کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے۔ جبکہ ایک ان کے ساتھ یہ نازک ظرف ہے، اور وہ ہے بانو۔
اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ جب وہ جا رہی تھی تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس قرآن تھا، اور وہ قرآن کو اس لیے اٹھائے ہوئے تھی کیونکہ یہ تو اندھیر نگری ہے، یہ تو وڈیرا شاہی ہے، یہاں پہ تو مظلوم کی فریاد کون سنے گا۔ اس لیے جب کوئی دکھ مصیبت میں ہوتا ہے خدا کو تو یاد کرتا ہے، دعا بھی دل میں کرتا ہے، لیکن وہ ایک قدم آگے اٹھاتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر جسے دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے، اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے وہ مجھ پہ رحم کرے، میری جان بخشی ہو جائے۔ لیکن آخری وقت پر ہو سکتا ہے یا اس نے خود رکھ دیا یا اس کے ہاتھ سے چھینا گیا، جب وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب موت اور زندگی میں کچھ فاصلہ باقی نہیں رہا تو وہ رکھ دیتی ہے۔ جب وہ گاڑی سے اترتی ہے تو اس کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ مجھے چھو نہیں سکتے، قتل کر سکتے ہیں، اور میں نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں۔ یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو اتنا بڑا گنونا جرم کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں غیرت کے نام پر، جو بہت بڑی بغیرتی کرنے والے ہیں۔ اور جب وہ ان سے تقریباً 6-7 قدم آگے جاتی ہے اور اس کا منہ بھی دوسری طرف ہوتا ہے اور اس کی بیک پر پیچھے سے اس پر وار کرتے ہیں اور اس کے جسم میں 7 گولیاں مارتے ہیں اور وہ گر جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم چند ایک باتیں اور بھی سیکھتے ہیں، جیسے نئے عہد نامے میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے یوحنا 8 باب میں کہ یسوع تعلیم دے رہا تھا، اس کے پاس فقی فریسی آتے ہیں اور ایک عورت کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے استاد، یہ عین فعل کے وقت گناہ کرتے ہوئے، گناہ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، اور موسیٰ نے توریت میں کہا ہے کہ جو زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے اس سے قتل کیا جائے، اسے بلکہ سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مار کے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ استثنا 22 باب میں لکھا ہے۔ تو وہ واقعی ایسے پکڑی جاتی ہے اور یہ شریعت میں بھی لکھا ہے۔ تو یسوع نے انہیں کہا کہ سب سے پہلے وہ پتھر مارے جس نے گناہ نہیں کیا، تو وہ ایک ایک کر کے سب چلے جاتے ہیں۔ یسوع نے اس سے سوال کیا کہ آئے عورت، وہ سب کہاں گئے؟ کیا تجھ پر کسی نے حکم لگایا، یعنی فتویٰ، جرم لگایا؟ تو وہ کہتی ہے آئے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر نہیں لگاتا، جا اور گناہ نہ کرنا۔ یسوع نے کتنے خلوص کے ساتھ اس سے بات کی، اور یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ جو ایک تھا وہ کون تھا؟ وہ یسوع تھا، وہ وہاں پہ رہا۔ جو باقی تھے وہ سب بے گناہ، وہ سب گنہگار تھے، اس جیسے تھے، لیکن ان کے گناہ پوشیدہ تھے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی حالات ہیں کہ مزید یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو جو دوسروں کے عیب ہوتے ہیں وہ بڑے دکھائی دیتے ہیں، اپنے عیب جو ہوتے ہیں وہ انہیں دکھائی نہیں دیتے۔
متی کی انجیل 7 باب میں لکھا ہے تو دوسرے کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا تجھے شتیر نظر نہیں آتا. پہلے اپنی آنکھ کے شتیر کو نکال, پھر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکالوں. لوگوں کے شتیر ہوتے ہیں, بڑے بڑے گناہ عیب ہوتے ہیں, وہ انہیں نظر نہیں آتے. یہ جو لوگ تھے, میں کہتا ہوں کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے, یا اگر یہاں پہ وہ سہولیات نہیں تو ترقی یافتہ ممالک کی مدد سے, جدید آلات کی مدد سے, ان افراد سے مدد لے کر آپ ان کا میڈیکل کروائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے کن کن کے ساتھ تعلقات ہیں. یا آپ جو ان کے دوست ہیں, جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, ان سے پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں. تو جو خالی پانڈا ہوتا ہے نا جڑا, وہ بہت کھڑکتا ہے. تو جو برے لوگ ہوتے ہیں نا, وہی برائی کو زیادہ اچھالتے ہیں, کسی کی چھوٹی سی بھی غلطی برائی کو, جبکہ انہیں اپنی برائی دکھائی نہیں دیتی. جبکہ کیونکہ وہ زیادہ چلاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جب کوئی ایسی بات کرے تو وہ کہتے ہیں ہمارے تعلقات نہیں. دوسری طرف بھی سمجھایا ہوتا ہے, آپ نے بھی کہہ دینا ہے کہ نہیں ہمارا کوئی ایسا رشتہ چکر ہے ہی نہیں. یہ بات ہوتی ہے. اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں مردوں کو اتنی سختی سے نپٹا ہی نہیں جاتا جو عورت کے ساتھ ظلم سختی روا رکھی جاتی ہے. تو یہاں پر ہماری حکومت کو, ملک پاکستان کو, عدلیہ کو سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ملزمین ہیں انہیں بھی جیسے اسے اس بیابان ویرانے میں لجا کر بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو 15-20 لوگ تھے, انہیں بھی انہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں بٹھا کر, ہاتھ باندھ کر لے جا کر انہیں بھی کھڑا کرنا چاہیے, اور ان کے بھی جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دینا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آئندہ کے بعد نہ بانو بی بی, نہ حمیرہ اصغر, نہ ثنا یوسف, نہ مناہل جیسے واقعات ہوں گے. تو ہمارے ملک کی بقا سالمیت اسی میں ہے کہ انصاف کو قائم کیا جائے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا, وہاں کے لوگوں میں حب الوطنی کے جذبات, ملک سے وفاداری کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں, لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے ہماری ملک پاکستان سے, عدلیہ سے درخواست ہے میری کہ جو مظالم ہیں, جو ملزمین ہیں, جنہوں نے یہ گھناؤنا جرم کیا ہے, غیرت کے نام پر بغیرتی جانور خصلت جو رکھتے ہیں, انہیں سخت سزا دی جائے اسی طرح, اور پھر انصاف قائم ہوگا اور آئندہ کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوگا. شکریہ.